مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صلوات و سلام علیہ. برادران عزیز و محترم، اس عنوان سے آج ہماری تیسرے روز کی گفتگو ہے، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ مختصر سے وقت کے لیے آپ کے ساتھ رہا کریں گے تاکہ ربط باقی رہے. زیادہ وقت میں اپنے مہمان معظم اور تشریف لائے ہوئے عالم دین دانشور پروفیسر حافظ غلام حیدر صاحب قبلہ کے لیے وقف کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ ان سے مستفید ہوں. اور وہ یہ بھی ایک بات بڑی خوبصورت ہے کہ حافظ صاحب قبلہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہیں. تو بہرحال 2 دن کی گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ اللہ نے فاذکرونی اذکرکم کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اچھا، جب یہ کہا کہ میرا ذکر کرو، جواب میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرے ساتھ اچھائی کرو میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا. تم مجھے قرض دو میں تمہیں بہت کچھ دوں گا. یعنی یہ سارے انداز کریمانہ ہیں، حتیٰ کہ اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. یا من لا تنفع طاعت المطیعین، اے وہ ذات کے جسے اطاعت گزاروں کی اطاعت فائدہ نہیں پہنچاتی. ولا تضرہ معصیۃ العاصیین، جسے گناہگاروں کی معصیت نقصان نہیں پہنچاتی. وہ ذات کے جس نے نیستی کو ہستی عطا کی، جس نے کائنات کو خلق کیا، پھر اس نے آپ سے یہ کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو کیا یہ ریسیپروکل ہو جائے گا؟ جیسے ہم بیٹھ کر کریں گے اللہ 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 تو ادھر سے وہ جواب آئے گا بندے 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 بندے. کیا اس کا معنی اور مطلب یہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. رات جو ہماری گفتگو جس منزل پر پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ یاد کرنے کا، اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس کے طریقے کو باقی رکھتا ہے.
اس کے طریقے کو باقی رکھتا ہے. وہ انداز خلیل اللہ کو بھا گیا, انداز خلیل اللہ کو بھا گیا. میں بڑے ایک لطیف مقام سے لے کر آج آپ کو گزروں گا. حافظ صاحب کی آمد کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھی ہے. حافظ صاحب اس طرح برادران عزیز و محترم, وہ یہ اب یاد کرنے کا انداز دیکھیے کہ انداز بھا گیا کہ بیت اللہ کی کے پتھروں پہ پتھر رکھتے وقت جو لباس زیب تن کیا ہوا تھا, ایک تہمت اور ایک کاندھے پہ چادر, قیامت تک کے لیے اس کو اللہ نے باقی احرام کی صورت میں رکھ دیا. خلیل اللہ نے بناتے وقت اس کی اینٹ پتھروں پہ پتھر رکھتے وقت ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پالنے والے ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول کر ربنا. اور پھر مزدوری مانگ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک, ہم دونوں باپ بیٹے کو مقام تسلیم پہ رکھ دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, ہم دونوں باپ بیٹے کو بھی مقام تسلیم پہ رکھ, اور ہماری ہم دونوں کی ذریت میں سے ایک گروہ. تو پھر ماننا پڑے گا جب تک بیت اللہ باقی ہے, نسل ابراہیم سے اس ذریت کا وجود باقی ماننا پڑے گا, کیونکہ مزدوری میں ہے, مزدوری میں ہے, یہ مزدوری مانگی ہے, مزدوری میں مانگا ہے, مزدوری میں یہ مانگا کہ ہمیں مقام تسلیم پہ رکھ دے, اور ہم دونوں کی ذریت میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو مقام تسلیم پہ ہو. تو اللہ کو یہ انداز اتنا بھا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کرتا ہوں. تو نے میرے گھر کی دیواریں بلند کرتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے مقام تسلیم پہ رکھ دے, تو لو ہم تمہیں اس طرح یاد کریں گے. جو بھی میرے گھر پہ پہلی نظر ڈالنے کے لیے آئے گا وہ اسی لباس میں آئے گا, اسی. اور پھر جو لطیف پیر آیا اس میں یہ رکھ دیا, اللہ جانے خلیل الہی نے کن کن اشیاء کی منہات اپنے اوپر لاگو کر دی تھی. یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے. خلیل اللہ کی منہات اپنے آپ کو روک دینا آپشنل تھا, آپشنل تھا, ہم یہ نہیں کریں گے. اور اب اللہ نے کہا خلیل الہی تم نے اپنے آپ پر جن رکاوٹوں کو بطور آپشنل رکھا تھا, ہم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی مصداق یہ کرتے ہوئے آنے والوں پر کمپلسری کر دیں گے. اب تنکا نہیں توڑو گے. آپ احرام باندھنے کے بعد اب چونکہ خلیل الہی نے تعمیر کے وقت شروع کرنے سے یہ طے کر لیا تھا کہ تعمیر تک گھر نہیں جانا, ہاجرہ سے نہیں ملنا. اللہ نے کہا دیکھو خلیل الہی نے تو یہ کام آپشنل کیا تھا, ادھر میقات پر تم تہمت باندھو گے, ادھر ہم تمہارے نکاح کو فسخ کر دیں گے, تمہاری بیوی تم پر حرام کر دیں گے. وہاں آپشنل تھا, یہاں کمپلسری ہو گیا. آج کے لیے گفتگو اسی منزل پر ہم روکیں گے, مقام تسلیم. اگر آج کے میسج میں
اتنی بات آپ تک پہنچ گئی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اس طرح سے ہوتا ہے یاد. خلیل الہی نے اپنے عنوان سے یاد کیا، یا خلیل جانتا تھا یا اس کا الہ جانتا تھا، اور مگر جب اللہ نے یاد کیا زمانہ جانتا ہے، زمانہ جانتا ہے. یہ ہے وہ مقام تسلیم. تو پھر یہ مزدوری کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں سے ایک ایسا گروہ ہو جو مقام تسلیم پہ فائز ہو. میں اس ذریت کی ایک فرد کی نشاندہی کرنے کے لیے میر تقی میر کے اس عظیم شعر سے استفادہ کروں گا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں اٹھایا نہ گیا. میرے دوستو، میرے بزرگوں، 2 محرم الحرام مشہور واقعات یہ ہیں کہ 2 محرم الحرام کو آپ کے اور میرے آقا کربلا میں پہنچے، کربلا میں پہنچے. میرے بزرگوں، جب مدینہ سے چلے تھے نا، جب مدینہ سے چلے تھے، ولادت حسین کے وقت اللہ کے رسول نے جو مٹی آپ کو پیش کی تھی جبریل امین نے، وہ مٹی حسین نے اپنی بہن کو دے دی، بہن کو دے دی، اور یہ کہا بہن ہم نے اس مٹی کو تلاش کرنا ہے، ہم نے اس مٹی کو تلاش کرنا ہے، اس جگہ کو تلاش کرنا ہے. اور پھر سفروں پہ سفر طے کرتے ہوئے آپ کے اور میرے آقا جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے تو مولا نے ایک جگہ سے مشت خاک کو اٹھایا، مشت خاک کو اٹھایا اور لے کر وہ اپنی بہن کے پاس پہنچے، بہن کے پاس پہنچے. کہا بہن وہ مٹی نکالو. جب وہ مٹی نکالی، ایک ہاتھ پر وہ مٹی کربلا کی رکھی، دوسرے ہاتھ پر وہ نانا کی دی ہوئی مٹی رکھ کے فرزند رسول نے بنت فاطمہ کو منصف قرار دیا اور کہا بہن ذرا اس مٹی کو خوشبو لے کر فیصلہ کر کے بتاؤ. اب بنت فاطمہ نے جب مٹی کو سونگھنا شروع کیا، بے اختیار آنکھیں دجلہ اور فرات کی صورت اختیار کر گئی. پوچھا بنت فاطمہ سے، محمد کے بیٹے نے، بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس مٹی سے تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اس مٹی سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس وقت ایک جملہ کہا بہن یہی تو ہماری مقصود تھی وہ جگہ. نانا نے یہ مٹی دے کے 2 فکرے کہے تھے کہ حسین یہ مٹی کا مقام تلاش کرنا ہوگا، اگر یہ جگہ تلاش نہیں کرو گے تو میں نہیں رہوں گا، اور ایک کام کرنا کہ اس جگہ کو تلاش کر کے مجھے بچانا، ساتھ بہن کو رکھنا. اگر بہن نہیں ہوگی تو پھر تم نہیں بچو گے، پھر تم نہیں بچو گے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، دنیا کو اللہ نے بڑی اولادیں دی، بڑی اولادیں دی، مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ محمد کے بیٹوں کا تو جواب نہیں، محمد کی بیٹیوں کا جواب کوئی نہیں لا سکا، محمد کی بیٹیوں کا جواب کوئی نہیں لا سکا. طائف میں رسول گزرے تھے، لوگ گودیوں میں پتھر لے کے آ گئے تھے، رسول کے سر پہ پتھر برستے رہے، خون بہتا رہا، پتھر بچ گئے، پتھر بچ گئے. وہ پتھر جو نانا کے سر پہ لگے تھے
وہ پتھر بچ گئے، ہاتھ بھی وہی تھے، پتھر بھی وہی تھے، سر بدل گئے تھے، سر بدل گئے تھے۔ محمد کی بیٹیوں کے سروں پہ طائف میں بچے ہوئے پتھر پڑ رہے تھے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ یہ ہے منزل تسلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔